ایک شخص بازار میں گدھا بیچ رہا تھا۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے مالک کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا گدھا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، علی جاہ 50,000 کا۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنا مہنگا گدھا؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس گدھے میں جو تم اسے 50,000 میں بیچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور، اس پر جو شخص بھی بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1,00,000 کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے کے مالک نے کہا، جناب، مکہ اور مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر جب بیٹھا تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ اور عوام سوچیں گے کہ وزیر گناہگار ہے۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا نظارہ ہے مکہ اور مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور بادشاہ خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن اپنی بادشاہت کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ اور مدینہ دکھائی دے رہا تھا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی۔ کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے لگا، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی حال کچھ ہمارے سماج میں بس رہے کچھ جیل سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لوگ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔